الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے، من سے حسنی خوبی اسلام المرئی آدمی، ترکو چھوڑ دینا، ہو اس کا، ما وہ چیز، لا نہیں یعنی فائدہ دیتی، ہو اس کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من حسن الاسلام المرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے، ترکوہ ما لا یعنیہ، کہ وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو فائدہ نہیں دیتی۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ کا موضوع تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان ایک ایسی دلی کیفیت ہے جسے بظاہر جانچا نہیں جا سکتا۔ ہر کلمہ گو مسلمان کہلا سکتا ہے، تاہم مومن نہیں، جبکہ تقوی و ایمان کی تکمیل مومن کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر صحیح اور غلط کو جانچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سورۃ الشمس کی آیت مبارکہ 7، 8، 9، 10 میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا ہے، اور تقوی و ایمان کے درجے تک پہنچنے کا خود انتظام فرمایا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، استفتی قلبہ کا، یعنی اپنے دل سے پوچھ۔ ساتھ ہی رہنمائی کا انتظام کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکے اور اس کے بارے میں سینے میں تردد پیدا ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتووں پر فتویٰ دیتے رہیں۔ وہ تمام اقوال و اعمال جو کسی بھی انسان سے غیر متعلق ہوں، لایعنی چیزیں کہلاتے ہیں۔ اکثر مسائل کی ابتدائی غیر متعلق امور میں دخل اندازی سے ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر متعلقہ چیزوں کے بجائے اپنے سے متعلقہ کاموں اور باتوں پر دھیان دے، ایسے امور میں اپنا وقت لگائے جو اس کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب ہو۔ سورۃ المؤمنین کی پہلی 11 آیات میں مومنین کی وہ صفات بیان کی گئیں جو یقینی کامیابی کا موجب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کے اندر یہ ایک خاص خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے میں زندگی گزارنے والا لایعنی باتوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ احکامات ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں احسان کی آمیزش اسے درجہ کمال کو پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا۔ نمبر 2، وہ احکامات جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، تمسخر، اظہار ثانی، بہتان وغیرہ لایعنی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگہباں مقرر ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا جو بہت عبادت گزار تھی، تاہم وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جہنمی قرار دیا۔ جبکہ ایک عورت زیادہ عبادت گزار نہ تھی، لیکن وہ ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جنتی قرار دیا۔ عبادات میں آپ علیہ السلام نے ارکان اسلام کو مین و عن ادا کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اچھائی دل کو مطمئن کرتی ہے، جبکہ برائی اضطراب کا باعث بنتی ہے۔ برائی و گناہ کو محسوس کر لینا
اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینا دین کو نکھارنے کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور باز آ جائے اور استغفار کرے تو یہ نقطہ اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں میں بڑھتا جائے تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنفس نفیس ان کو دعوت دینے کے باوجود وہ حق بات کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان کی کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر اچھائی کو لینے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔